باب نمبر 18 ترحم کی فضیلت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والا ہی جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رحیم ہیں۔ فرمایا جو شخص صرف اپنے ہی نفس پر رحم کرے وہ رحیم نہیں، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے پر اور غیروں پر بھی رحم کھائے۔ اپنے نفس پر رحم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ گناہوں کو چھوڑنے اور توبہ کرنے سے اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچائے، اور دوسروں پر رحمت کھانے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان بھائی کو تکلیف و آزار نہ پہنچائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ بہائم و بے زبان جانوروں پر بھی رحم کھائے اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص راہ چلا جاتا تھا، اسے سخت پیاس لگی اور کنویں میں اتر پڑا۔ جب پانی پی کر باہر آیا تو ایک کتے کو پیاس سے ہانپتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا اس کتے کی پیاس کے مارے وہی حالت ہے جو میری تھی۔ پانی چلو میں بھر کر اس کو پلایا اور اللہ کا شکر کیا، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ کیا ہمیں بہائم کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہر ایک جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ملتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے، ایک قافلے کو ویران جگہ اترا ہوا پایا۔ دل میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی چوری ہو جائے۔ یہ سوچ کر عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے، کہا اے امیر المومنین اس وقت کس طرح آنا ہوا؟ کہا ایک قافلہ باہر اترا ہوا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ رات کے وقت کوئی ان کا مال و اسباب نہ چرا لے جائے، آپ میرے ساتھ چلیں کہ ان کی نگہبانی کریں۔ پس دونوں جا کر قافلے کے نزدیک ساری رات صبح تک بیٹھے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ اے قافلے والو، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر جب دیکھا کہ اٹھنے لگے ہیں تو آپ وہاں سے چلے آئے۔ پس ہمیں واجب ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تقلید کریں کہ اللہ تعالی نے بھی ان کی تعریف کی ہے کہ وہ آپس میں رحیم ہیں، وہ مسلمانوں اور باقی مخلوقات کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے اور ذمیوں پر بھی شفقت و عنایت کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک ذمی کو دیکھا جو در بدر بھیک مانگتا پھرتا تھا اور وہ بہت بوڑھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نا اتفاقی ہوگی کہ ہم بڑھاپے میں اس کی مدد نہ کریں، حالانکہ جوانی میں ہم ان سے جزیہ لیتے رہے۔ پھر حکم دیا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے اس کا ذریعہ معاش مقرر کیا جائے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے خرچ کرنے والے نماز و روزے کی کثرت سے جنت میں داخل نہ ہوں گے، بلکہ سینے کی صفائی اور ہاتھ کی سخاوت اور تمام مسلمانوں پر رحمت کرنے سے داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم روئے زمین کے باشندوں پر رحم کرو، اللہ تم پر آسمان سے رحم کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا، اور جو بخشش نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جاتا۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر مسلمان کے 4 حقوق ہیں۔ پہلا احسان کرنے والے کی مدد کرنا، دوسرا گنہگاروں کو معاف کرنا، تیسرا بیماروں کی تیمارداری اور بیمار پرسی کرنا، اور چوتھا توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت و پیار سے سلوک کرنا۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ یا الہی کس صفت کے سبب تو نے مجھ کو اپنے دوست و برگزیدہ بنایا ہے، اپنا دوست و برگزیدہ بنایا ہے؟ فرمایا لوگوں پر رحم کرنے کے سبب سے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ لڑکوں کے پیچھے لگے رہتے اور ان سے چڑیاں خرید کر ان کو آزاد کر دیتے، ان کو کہتے اڑ جاؤ، موج کرو، چین اڑاؤ۔
باہمی دوستی و محبت کے بارے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب کوئی ایک عضو اس کا بیمار ہوتا ہے تو دوسروں کو قرار نہیں رہتا اور سارا جسم بے چین و بے کل ہو جاتا ہے۔ حکایت: بنی اسرائیل کا ایک عابد ایک ریت کے ٹیلے پر گزرا اور اس وقت بنی اسرائیل بھوک کے ہاتھ سے نہایت لاچار تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ آٹا ہوتا تو میں بنی اسرائیل کو پیٹ بھر کر کھلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کو کہلا بھیجا کہ فلانے کو کہہ دو کہ ہم نے تجھے اتنا ہی اجر دے دیا ہے کہ اگر وہ ریت آٹا ہوتی تو لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاتا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حکایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن باہر نکلے، راستے میں ابلیس سے دوچار ہوئے۔ اس کے ایک ہاتھ میں شہد تھا اور دوسرے میں راکھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے دشمن خدا، تو ان کو کیا کرے گا؟ کیا شہد تو غیبت کرنے والوں کے منہ پر ملتا ہوں تاکہ اس کے مزے سے غیبت کے جال میں پھنسے رہیں، اور راکھ کو یتیموں کے منہ پر ڈالتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش کانپ اٹھتا ہے اور خدا فرشتوں کو کہتا ہے، اے فرشتو، اس یتیم بے کس کو جس کے باپ کو میں نے مٹی میں غائب کر دیا ہے کس نے رلایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شریک کیا، اللہ اس کی جگہ جنت میں بناتا ہے۔ روضۃ العلماء میں مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کھانے سے پہلے کسی مسلمان کو تلاش کر لیتے کہ ان کے ساتھ شامل ہو کر کھانا کھائے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ کہا، 7 روز سے میرے پاس مہمان نہیں آیا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کی نظر سے گرایا نہ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص خدا کی رضامندی کے واسطے کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس نے بھوکے کو کھانا نہ کھلایا اللہ قیامت کے روز اس پر اپنا فضل نہیں کرے گا اور آگ کا عذاب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ سخی اللہ کے نزدیک ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخی جاہل خدا کو زیادہ پسند ہے بنسبت بخیل عابد کے، اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو 4 شخص بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلا وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، دوسرا وہ حاجی جس نے بغیر فسق و فجور کے حج کیا اور حج کرنے کے بعد تمام بدکاریوں اور گناہوں سے بچا رہا یہاں تک کہ مر گیا، تیسرا وہ شہید جو دین اسلام کی خاطر میدان جنگ میں مارا جائے، چوتھا وہ سخی جس نے مال حلال سے کمایا ہو اور خدا کے راستے میں بغیر ریاکاری کے خرچ کیا ہو۔ یہ چاروں آپس میں جھگڑیں گے کہ ان میں سے کون پہلے جنت میں داخل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی بعض بندوں کو اس واسطے دولت و نعمت عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، بس جو اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو دوسروں کے حوالے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین تک پہنچی ہوئی ہیں، جس نے اس کی کسی شاخ کو پکڑ لیا وہ اس کو جنت میں لے جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، صبر و جوان مردی و سخاوت۔
مقدام کا دادا بیان کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا دخول جنت اور مغفرت کے اسباب محتاجوں کو کھانا کھلانا اور آپس میں سلام پھیلانا اور شیریں زبانی سے پیش آنا۔